وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، فرمایا کہ صبر کر، ایک دن ایسا آئے گا کہ تو ہی اس بات کا مالک ہوگا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان کہ میں کیسے مالک بن جاؤں گا؟ اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ اتنا بڑا کارساز ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی صبح کو امیر ہے شام کو فقیر بنا دیتا ہے، اگر شام کو فقیر ہے صبح کو امیر بنا دیتا ہے، وہ اللہ کا بڑا کارساز ہے۔ یاد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ آیت سنی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ تو دل مطمئن ہو گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ غزوہ خیبر ہوا، خیبر فتح ہوا، تمام یہودیوں کو قیدی بنا لیا گیا، سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ یہودی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، اس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، ان کو بھی لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، سلمان کہاں ہے، سلمان کہاں ہے؟ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور فرمایا کہ سلمان اسے جانتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیا رسول اللہ، بھلا میں اسے کیوں نہ جانوں، میں نے اس کی روٹی کھائی ہے، میں نے اس کی مال کھائی ہے، لہذا میں اسے کیسے نہیں پہچان سکتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اضربہ کما ضربک واقتلہ کما قتلک، مار اس کو جیسا کہ تجھے مارتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمان مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال في مقام آخر السلمان من أهل البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اب سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تھا، جنہوں نے غزوہ خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بہت پسند آیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا، مسلمان کیسے بنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے رہنے والے تھے، فارسی النسل تھے۔ ان کے والد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آگ کو پوجنے والے تھے، مجوسی جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے والد بڑی پابندی لگاتے تھے، ان کو گھر سے باہر بھی نکلنے
اتفاق کی بات یہ کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے باپ سے چھپ کر، تو راستے میں ایک راہب جسے عیسائیوں کو پادری کہا جاتا ہے اس سے ملاقات ہوئی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس ذات کی تلاش میں نکلوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی، کچھ دن تک اس کے پاس رہے، آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس راہب نے یہ کہا کہ فلاں جگہ چلے جانا، وہاں میرا جیسا ایک راہب ہوگا، اس کی خدمت میں لگ جانا، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ خدا کہاں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ بھی بڑھاپے کے عالم میں تھا۔ کچھ دن اس کی خدمت کی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نے رہنمائی کی کہ مدینے چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف نکل پڑے ملک عالم میں پہنچنے کے لیے۔ اتفاق کی بات کہ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا قافلے پر، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا دیا، یہاں تک کہ بکتے 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 مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں پہنچے تو وہاں ایک یہودی نے ان کو خرید لیا، ایک یہودی کے غلام بن گئے۔ ابھی 4 یا 5 مہینے ہوئے تھے مدینے میں رہتے ہوئے کہ جس یہودی کے وہ غلام تھے بڑا مالدار آدمی تھا، باغ بغیچے تھے کافی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے ساتھ اس باغ میں کام کر رہے تھے، تو ایک یہودی ایک اور آدمی آیا یہودی، اور یہ چلانے لگا کہ غضب ہو گیا، آخری نبی جو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے میں پیدا ہوگا وہ تو پیدا ہو گیا ہے، اور وہ مکے سے مدینہ آ گیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھجور کے پیڑ پر چڑھا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو میں کھجور کے پیڑ سے ہی کود پڑا، اور فوراً اپنے مالک سے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کون آیا ہے۔ تو اس مالک کو بڑا غصہ آیا اور اس نے میرے 2 تھپڑ مارے اور کہا کہ تو غلام، تیری یہ جرأت کہ تم نے سے سوال کر، جا اپنے کام کر۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں لگے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد چپکے سے نکلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزیں بتائی تھی، 3 علامتیں بتلائی تھیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 1، صدقہ کبھی نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چند کھجوریں لی، صدقے کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسی ہے؟ تو حضرت سلمان نے عرض کیا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک علامت مجھے مل گئی۔ دوسری علامت یہ بتلائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن میں نے چند کھجوریں لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے ہدیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے خود بھی کھائی اور لوگوں کو بھی کھلائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری علامت بھی پا لی۔ اب تیسری علامت تھی کہ آپ علیہ السلام کے دونوں مہروں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان کہ آخر تیسری علامت کس طرح دیکھوں۔ چنانچہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا کہ سلمان تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے مونڈوں کے درمیان نبوت کی مہر ہے یا نہیں؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر نبوت دکھائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری علامت جس نے بتائی تھی وہ بھی سچی ہو گئی. یاد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر ہر پر لوگ اسلام ہو گئے. لہذا غلام تھے ایک یہودی کو پتہ چلا کہ سلمان نے اسلام قبول کر لیا، سلمان مسلمان ہو گیا ہے. لہذا وہ یہودی دن بھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام کراتا تھا اور جب کام سے فارغ ہو جاتے تھے شام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت غلط باتیں کہا کرتا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ جس کے غلام تھے وہ بھی یہودی تھا لیکن پتلا دبلا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جیسے بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہا کرتا تھا، گالی دیا کرتا تھا، مجھے غصہ آتا تھا تو میں اس کے تھپڑ مارتا تھا. وہ تھپڑ لگتے ہی زور زور سے چلانے لگتا اور کہتے کہ اے خیبر والوں، اے قبیلے والوں، دیکھو میرا غلام مجھے مار رہا ہے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 400 یا 500 آدمی آتے تھے اور مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہاں تک کہ لہولہان کر دیتے تھے. میں نے یہ شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں کی. ایک دن انہوں نے کچھ زیادہ ہی مارا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بجائے یہودی کے گھر جانے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ سلمان ذرا یہ تو بتاؤ یہ چوٹ کس طرح لگی، کہاں گر گئے، کس طرح ہوا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا کہ رسول اللہ 4 مہینے ہو گئے اسی طرح ظلم سہتے تھے. وہ یہودی مجھے آپ علیہ السلام کے آپ کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا. لہذا میں نے اس کے 2 تھپڑ مارے اور اس نے 500 یا 400 آدمیوں کو بلا لیا اور انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں لہولہان ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ لوٹے میں پانی لے کر آؤ، میں سلمان کے زخم کو دھوؤں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، آپ میرے نام میرے خون سے آپ کے ہاتھ لگائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان کچھ مت کہنا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے زخموں کو دھوتے رہے اور جسم چمکتا چلا گیا، جسم چمکتا چلا گیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ سلمان صبر کرنا، کچھ کہنا مت، صبر کرنا، کچھ کہنا مت. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ یہودی کے پاس چلے گئے کیونکہ غلام تھے اس کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جاؤ اپنے آقا کی خدمت کرو. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، چوتھے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. دیکھا وہی حال ہے، خوب میں نسبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ صبر کرنا. یا رسول اللہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو صبر کر لوں گا لیکن میرا ایمان صبر نہیں کرتا.
میرے اندر جو ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی چل رہا ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے کہا کہ جا اپنے مالک سے پوچھ تو وہ تجھے بیچتا ہے یا نہیں، اگر بیچتا ہے تو کیا مانگ ہے اس کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے اور اس کا گربان پکڑ کر کھڑا کیا اور یہ کہا کہ بتا تو کیا مانگتا ہے، میں تیری قیمت ادا کروں گا۔ وہ یہودی حیران و پریشان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنے لگا، ارے تو فقیر غریب، تیرے پاس کچھ نہیں، کیا دے گا تو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، میرا نبی کہتا ہے میں دوں گا، میرا نبی خریدے گا، بتا تیری کیا مانگ ہے۔ اب یہودی بھی جانتے تھے کہ جو نبی نے کہہ دیا وہ ملے گا ضرور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ آپ علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ نبی کی زبان سے جو نکل گیا وہ مل کر رہے گا۔ لہذا اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، بڑا مالدار آدمی تھا، اور لے گیا اور یہ کہا کہ یہ زمین دیکھی ہے کہ ہاں دیکھی، کہ اس میں میری 3 شرطیں ہیں، جب تو آزاد ہوگا اس سے پہلے آزاد نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا؟ کہ ایک تو کھجور کے 300 درخت لگنے چاہیے اس میں 3 دن کے اندر۔ دوسرے یہ کہ کھجور تو پکی ہوئی ہو، کچی نہ ہو، اور تیسری شرط یہ کہ ایسی کھجور ہو کہ پورے مدینے میں کہیں نہ ملے۔ اب جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرطیں سنی تو وہ وہیں گئے اور کہنے لگے کہ میں آزاد ہونے والا نہیں ہوں، میں آزاد ہونے والا نہیں ہوں، میری قسمت میں آزادی نہیں ہے، ویسے ہی خوش ہوتا پھر رہا۔ بیٹھے تھے، دل میں خیال آیا کہ جا کر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں کہ یہودی نے کیا مانگا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 3 چیزیں مانگی، ایک تو یہ کہ 1 پاؤ سونا اور 3 کلو چاندی اور 100 کھجور کے پیڑ، یہ 3 چیزیں مانگی۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سلمان کیا مانگا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے 300 کھجور کے پیڑ مانگے، اور کھجور بھی پکی ہوئی ہو، اور ایسی کھجور جو پورے مدینے میں نہ ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، اور حضرت سلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ لگایا، اور اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ 300 درہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ۔ چنانچہ آدھا رات کا ایک حصہ گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان
فارسی کو کہا کہ چلو. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کلہاڑا تلاش کرنا شروع کیا. اب اللہ کے رسول نے کہا کیا تلاش کر رہے ہو؟ چلو. چل دیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی زمین اور دور تک اسی کی زمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان چادر بھی ہے کوئی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی لہذا میں نے چادر ہاتھ میں لے لی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو بچھا لو. حضرت سلمان نے بچھائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سو جاؤ. تم بھی سو جاؤ میں بھی سوتا ہوں. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پریشان کہ رسول اللہ وہ تو 300 درخت کے رہے تھے. حضرت سلمان اللہ کے رسول نے کہا تم سو جاؤ میں بھی سو رہا ہوں تم بھی سو جاؤ. اب اللہ کے رسول بھی سو گئے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سو گئے ہلکے ہلکے خراٹے لے رہے اور میری نیند غائب. میں دیکھتا ہوں کہ کہاں لگ رہے ہیں درخت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی دیکھا تو سلمان سوئے نہیں ہے. کیا سلمان کیا ہوا سوئے نہیں؟ یا رسول اللہ 300 درخت صرف 3 دن کا ٹائم ہے 300 درخت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور پھر مجھے ایسی نیند آئی کہ مجھے معلوم نہیں پھر کیا ہوا. لہذا میں بہت دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول نہیں موجود نہیں ہے. آگے دیکھا نہیں ادھر دیکھا نہیں ادھر دیکھا کہیں نہیں. میں پریشان آگے چل کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. تو میں بڑا شرمندہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوئے عرض کیا تو فرمایا کہ سلمان نہ جاؤ سو جاؤ تمہارا مالک تمہیں سونے نہیں دیتا. آج میں تیرا مالک ہوں میں تجھے سونے دے رہا ہوں جاؤ سو جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سو گئے. پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول اذان دے رہے ہیں. اذان دینا آج ہمارے یہاں یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت نیچا عمل ہے. نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان دی. کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنا مؤذن قرار دیا تھا. یار اذان کے بعد اذان دینے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان دیتا ہے پھر قیامت کے دن اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی سب سے اونچی ہوگی. تو بہرحال عرض کیا تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اذان دے رہے ہیں. آنکھ کھلی اور پھر اللہ کے رسول واپس آئے. واپس آنے کے بعد پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر دیکھو کتنے پیڑ لگ گئے. گننا شروع کیا 1 2 3 4 5 یا رسول اللہ 100 درخت لگ گئے. کتنے 100 درخت لگ گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کے بعد آ جانا پورے 300 پیڑ لگے ہوئے ملیں گے. ظہر پڑھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور گننا شروع کیا 1 2 3 4 5 11 300 پیڑ ہو گئے. فوراً یہودی کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ آ میرے ساتھ چل. آج میں آزاد ہو گیا تیری غلامی ختم ہو گئی. لہذا یہودی کو لے کر باغ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد پھر کہا کہ گننا شروع کر. اس یہودی نے گننا شروع کیا یہاں تک کہ پورے 300 پیڑ مل گئے. بتا دوں میں آپ کو وہ کون سی کھجور تھی. فرمایا کہ وہ آج وہ کھجور تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتاری ہے مدینے کے اندر. آج بھی سب سے زیادہ مہنگی جو ملتی ہے کھجور وہ آج وہ کھجور ملتی ہے. تو یہ قصہ تمام نہیں ہوا. ابھی ایک اور بتا کر چلوں.
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کر لی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آج کہتے ہیں رسول اللہ میں یہودی کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور آج کہتے ہیں رسول اللہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا لے کر آیا سلمان، تو میں کم سے کم یہ تو کہہ دوں گا کہ میں آپ کے محبوب کا جو ہے غلام بن کر آیا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زبان سے فرمایا تھا السلمان منی، کہ سلمان ہم میں سے ہے، السلمان من اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان جب بھی ہمارا ذکر کیا جائے گا تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو بہرحال مجلس لگی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان اب کیوں روتا ہے، اب کیوں روتا ہے، اب تو تیری غلامی کے دن بھی ختم ہو گئے۔ اللہ حضرت سلمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کھجور کے درخت جس کی وجہ سے میں پریشان تھا، اللہ نے مجھے جن سے آزادی دلائی، وہ کھجوروں کا تو یہ حال ہے کہ وہ یہودی 3 کھجوریں 500 درہم میں بیچتا ہے، 3 کھجوریں 500 درہم میں بیچتا ہے، اور ان میں مشک کی خوشبو بھی آتی ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھ جیسے ناکالے کے بدلے وہ اتنا امیر آدمی بن گیا، مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان صبر کر، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، فرمایا کہ صبر کر، ایک دن ایسا آئے گا کہ تو ہی اس بات کا مالک ہوگا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان کہ میں کیسے مالک بن جاؤں گا؟ اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ اتنا بڑا کارساز ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی صبح کو امیر ہے شام کو فقیر بنا دیتا ہے، اگر شام کو فقیر ہے صبح کو امیر بنا دیتا ہے، وہ اللہ کا بڑا کارساز ہے۔ یاد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ آیت سنی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو دل مطمئن ہو گیا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ غزوہ خیبر ہوا، خیبر فتح ہوا، تمام یہودیوں کو قیدی بنا لیا گیا، سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ یہودی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، اس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، ان کو بھی لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این سلمان، سلمان کہاں ہے، سلمان کہاں ہے؟ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اور فرمایا کہ سلمان اسے جانتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیا رسول اللہ، بھلا میں اسے کیوں نہ جانوں، میں نے اس کی روٹی کھائی ہے، میں نے اس کی مال کھائی ہے، لہذا میں اسے کیسے نہیں پہچان سکتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اضربہ کما ضربک واخذلہ کما خذلک، مار اس کو جیسا کہ تجھے مارتا تھا، اور ذلیل کر جیسے کہ تجھے ذلیل کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت سلمان فارسی کو یہ حکم دیا، حضرت سلمان فارسی تیار ہو گئے، یہودی پتلا دبلا اور وہ کانپنے لگا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اسے معاف کر دے، سلمان اسے معاف کر دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ الفاظ سنے تو ان کے جسم پر بھی راشد طاری ہو گیا، تب بھی طاری ہو گئی، لہذا اس نے حضرت سلمان فارسی نے اس یہودی کو اپنے گلے سے لگایا، روئے گڑگڑائے، اور یہاں تک کہ اس یہودی نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور وہیں انتقال ہوا۔ تو یہ قصہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں اسلام اللہ نے جو حکم دیا ہے اس سے پورا کریں گے، اور جو اللہ نے جو جن کاموں سے روکے ان سے رکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل